مبشر اور ابو ذر اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھے اپنے اپنے لنچ کھا رہے تھے۔ ابو ذر نے اپنے بستے سے آم کا جوس کا ڈبہ نکالا اور مبشر کی طرف بڑھا دیا۔ مبشر نے خوشی سے جوس لے کر منہ سے لگایا اور اگلے ہی لمحے اس نے سارا جوس باہر نکال دیا۔ ابو ذر نے پوچھا، ہاں ہاں ہاں، کیسا لگا آم کا جوس؟ مبشر نے اپنا منہ صاف کیا اور ناراض ہو کر جواب دیا، یہ تو دھوکہ ہے بھائی، آم کے جوس والے ڈبے میں مالٹے کا کھٹا جوس ڈال دیا۔ میں نے میٹھا جوس سوچ کر پی لیا تھا، لیکن اچانک ہی کھٹے ذائقے نے سارا ذائقہ خراب کر دیا۔ ابو ذر نے کہا، کچھ دن پہلے تم نے پوچھا تھا کہ قادیانی چھپے رہتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جو غیر مسلم سامنے ہوتے ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے، لیکن قادیانی مسلمانوں کے روپ میں رہ کر ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جس طرح آم کے کھٹے جوس والے ڈبے میں مالٹے کا کھٹا جوس ملانا دھوکہ ہے، بالکل اسی طرح یہ لوگ بھی سب کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ مبشر نے اس کی ساری بات سمجھ لی اور کہا، جی میرے بھائی، تم ٹھیک کہتے ہو، ہر چیز اپنے اپنے روپ میں ہی اچھی لگتی ہے۔ جیسے آم والے ڈبے میں آم کا جوس اور مالٹے والے ڈبے میں مالٹے کا جوس ہو تو سب اپنی پسند ہی سے لیں گے نا۔ ابو ذر نے کہا، بالکل، جسی طرح کوئی کمپنی نکلی ہوتی ہے تو وہی 2 نمبر کام کرتی ہے، بالکل اسی طرح قادیانی مسلمان نہیں ہیں بلکہ 2 نمبر ہیں، اسی لیے مسلمانوں کے روپ میں چھپ کر انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں ان چھپے دشمنوں سے بچ کر رہنا ہے تاکہ ہم اپنے میٹھے مذہب اور میٹھے میٹھے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی حفاظت کر سکیں۔ مبشر نے ابو ذر کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھا اور جوش سے کہا، اور 2 نمبروں کو کوڑا دان میں پھینکنا ہے تاکہ ہمارے میٹھے دین میں کوئی نقلی کھٹاس شامل نہ ہو۔ مبشر کی اس بات پر ابو ذر نے انشاءاللہ کہا اور دونوں اپنی اپنی کلاسز میں چلے گئے۔